اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ سورہ نبا چل رہی ہے۔ کل کے سبق میں آپ کو بتلا دیا تھا کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کاشتکار کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور پوری بات کل بتلا دی تھی کہ ایک دن آئے گا، کٹائی ہوگی، اچھوں کو اور بروں کو الگ کیا جائے گا۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ تو اب قرآن مجید کہہ رہا ہے یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ حدیث شریف ترمذی کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سور کیسا ہوگا، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ سور کو ایک سینگ کی طرح سمجھو، جس کا ایک کنارہ باریک اور دوسرا پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں، سور کے ایک کنارے میں پھونک ماریں گے، اور پھر وہ جو پھونک ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک پھونک ہوگی، یہ پھونک نہیں ہوگی بلکہ ایک میسیج ہوگا۔ کیا میسیج ہوگا؟ بعض لوگوں نے وہ میسیج تک بتلایا ہے کہ اس کے اندر ایک آواز ہوگی کہ اے منتشر ہڈیوں تم جمع ہو جاؤ، اے منتشر گوشت کی بوٹیوں تم جمع ہو جاؤ۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو میوزک کی طرف لے جاتا ہوں کہ میوزک جب ہم سنتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک آواز ہے۔ وہ آواز نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک میسیج ہوتا ہے، جو میسیج دھیرے دھیرے انسان کے اندر گھر کر جاتا ہے اور اپنا اثر دکھا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ صرف ایک آواز نہیں ہوگی بلکہ ایک میسیج ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، تو جو پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی، اور مسلم شریف کی اور بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے کہ دو سوروں کے درمیان میں 40 سال کی مسافت ہوگی۔ اور ترمذی شریف کے اندر تو عجیب بات بیان کی گئی ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں کس طرح خوش رہ سکتا، کیف انعم وقد اقتحم صاحب القرن القرن، ظاہر سی بات ہے میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور منہ میں پکڑا ہوا ہے، پیشانی جھکائی ہوئی ہے اور کان لگائے ہوئے منتظر ہے کب حکم اور سور پھونک دوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں کہ میں کیسے خوش رہ سکتا، اور ہم لوگ کتنے مطمئن ہیں، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ بہرحال تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پہلا سور پھونکا جائے گا، تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو دوسرے سور کے وقت تو انسان کی جو روحیں ہیں وہ اس کے جسم کے ساتھ فٹ ہو جائے گی۔ انسان کا جو جسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو دیا تھا، ہم سمجھتے ہیں مٹی میں رل مل گیا، ختم ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی اجزاء کو اس کے ساتھ فٹ کر دیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تم جماعت در جماعت آؤ گے، کافرین کی الگ جماعت، مومنین کی الگ جماعت ہوگی، زانیوں کی الگ جماعت، قاتلوں کی الگ جماعت، چوروں کی الگ جماعت۔ یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جماعت در جماعت لوگوں کو جمع کریں گے، اور
قرآن مجید کی آیت ہے دوسری جگہ پر کہ جب اس طرح آواز آئے گی دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا نا، تو جس طرح ایک بندہ گول کی طرف دوڑتا ہے تو کس طرح دیوانہ وار دوڑتا ہے، اس طرح تمام کے تمام لوگ جہاں سے آواز آ رہی ہوگی وہاں دوڑ رہے ہوں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کیا حالت ہوگی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ پہلے سور کے وقت چونکہ آسمان کو ہٹا دیا گیا، وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، پہلے سور کے وقت آسمان کو کھول دیا جائے گا، یعنی اس کی چادر ہٹا دی جائے گی، تو دروازہ ہی دروازہ یعنی بالکل اوپن ہو جائے گا، جنت جہنم اللہ کا عرش سب نظر آنے لگے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، چمکتی ہوئی ریت کی طرح پہاڑ ہو جائیں گے، اتنی مضبوط مخلوق۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، سنو جہنم طاق میں ہے، گھات میں ہے، انتظار میں ہے، کب آئے گنہگار اور میں ان کو جو ہے دبا لوں، میں ان کو ختم کر دوں، ان کو نوش لوں، ان کو جلا کر راکھ کر دوں۔ اس لیے آگے فرمایا للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے وہ جہنم، لابثین فیہا احقابا، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ تو ٹھنڈک محسوس کریں گے اور نہ ان کو پینے کی کوئی چیز ملے گی، کوئی مشروب۔ ظاہر سی بات ہے، ایک تو یہ کہ ٹھنڈک نہ ملے، گرمی ہو، لیکن اگر پانی مل جائے تو انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، لیکن وہاں نہ ٹھنڈک ہوگی نہ پینے کے لیے کوئی مشروب دیا جائے گا، الا حمیما وغساقا، ہاں پینے کے لیے کیا ملے گا؟ تو کہاں کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے جب وہ پانی پیے گا تو وہ انتڑیوں کو پھاڑ دے گا، انتڑیاں باہر آ جائے گی۔ وغساقا، اور کیا ملے گا؟ تو کہا کہ انسان کا جو پیپ ہے، جو انتڑیاں جو پیپ کی شکل میں جو پانی نکلے گا وہ اس کو دیا جائے گا۔ اللہ کی پناہ کہ بہتا ہوا پیپ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، پی جائے گا، ایسی پیاس لگے گی۔ جزاء وفاقا، اللہ فرما رہے ہیں پورا بدلہ دیا ہے ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ان کا جرم تو اتنا بڑا تھا کہ اس سے بھی سخت سزا دی جانی چاہیے۔ کیوں سزا دے رہا ہے اللہ؟ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ہاں وہ لوگ دنیا میں تھے نا تو وہ کہتے تھے حساب کتاب کوئی چیز نہیں ہے، ہاں حساب کتاب کو جھٹلاتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے اور اللہ کو حساب لینے والا نہیں ہے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ یاد رکھیے آیتوں کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے، قرآن مجید کے احکامات کو جھٹلانا، اللہ کی دیگر نشانیوں کو جھٹلانا، جیسے اس کی تفصیل میں نے والشمس وضحاها کے اندر کر دی تھی کہ کس طرح قوم سمود نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، سنو تم یہ سمجھ رہے ہو ہم کو کچھ نہیں معلوم، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم، ارے محفوظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ محفوظ تو صرف تمہیں دکھانے کے لیے کیا ہے، ورنہ اللہ تو اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہو۔ پھر آگے فرما رہا ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہاں اب چکھو، اب ہم تمہیں صرف عذاب ہی میں بڑھائیں گے، یعنی اب عذاب بڑھتا ہی جائے گا، عذاب کم ہونے والا نہیں ہے۔ اب سکے کا دوسرا رو ان للمتقین مفازا، ہاں متقین کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ حدائق و اعنابا، کیا ملیں گے؟ کہاں باغات ملیں گے، واعنابا انگور کے گچھے ہوں گے، وکواعب اترابا، وکواعب اترابا کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ نوجوان خوب محبت کرنے والی ہم عمر عورتیں ہوگی، اور دوسرا ترجمہ ہے ابری ہوئی پستان والی ہم عمر عورتیں ہوگی۔ کعبن کے معنی آتے ابھرا ہوا ہونا، اس لیے ٹخنے کو کعبن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، تو عورت کی خوبصورتی اس کے پستان کے ابھرے ہوئے ہونے میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورتیں عطا فرمائے اور وہ ہم عمر ہوگی۔ کسی نوجوان کے دماغ میں یہ سوال ہوگا کہ دنیا کے اندر تو عام طور پر
عورت جو کم عمر ہو اس کو پسند کیا جاتا ہے، ہم عمر عورت کو پسند نہیں کیا جاتا، وہاں تو ہم عمر عورتیں دی جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کم عمر عورت کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ عام طور پر عورت کی شہوت مرد سے پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم عمر ہوں گے دونوں اور عورت کی شہوت پہلے پوری ہو گئی، مرد کی شہوت ابھی باقی ہے، تو گناہ ہوں گے، گناہ میں ملوث ہوں گے، اس لیے عورت کم عمر پسند کی جاتی ہے۔ یہ مثال کے طور پر عورت 45 سال کی ہے، مرد 50 سال کا ہے، اب جب دونوں کی شہوت پوری ہوگی تو ساتھ میں پوری ہوگی، اس لیے جو ہے گناہ نہیں ہوں گے، اس طرح کی خرافات نہیں ہوں گی۔ پھر کیا ملے گا؟ وَكَأْسًا دِحَاقًا، لبالب بھرے ہوئے جام ملیں گے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ لوگ اس میں نہ کوئی لغو بات نہ جھوٹ بات سنیں گے، صرف سلامتی کی۔ دنیا کے اندر صبح میں اٹھو تو جو ہے کائی کچ، اس کی بات، اس کی شکایت، اس کی شکایت، یہ حالات وہ حالات، جو ہے اخبار دیکھو تو وہ حالات، وہاں کچھ بھی سننے کو نہیں ملے گا، صرف سلامتی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ بدلہ ہوگا تیرے رب کی طرف سے، کیسا؟ پورا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ کون رب؟ کیسا رب؟ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب رحمان ہے، لیکن کتنا زبردست ہے اس کا مقام کیا ہے؟ لا یملکون منہ خطابا، قیامت کا دن جب قائم ہوگا، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، سارے لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ سے بات کر سکے، اس لیے آگے اللہ فرما رہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اللہ فرما رہے اللہ اس دن روح، اکثر مفسرین فرماتے اس سے مراد جبرائیل جیسا طاقتور فرشتہ، سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، صف میں کھڑے ہوں گے، ادب کے ساتھ سب بستہ ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ ہاں کون بات کر سکے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے۔ اب سنو، وقال صوابا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والا ہوگا اس کے حق میں سفارش کا حق دیا جائے گا۔ اس کو سمجھئے، ایک بات تو یہ سمجھائی گئی کہ کافر کے بارے میں کسی کو سفارش کا حق نہیں ہوگا، مومن ہوگا تو اس کی سفارش اللہ تبارک و تعالی جس کو اجازت دیں گے وہ کر سکے گا، کوئی اپنے اختیار سے سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہو کہ کچھ ہمارے بریلوی بھائی بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی یا اللہ کے نبی کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ اللہ کو منوا لیں گے زبردستی، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالی اجازت دے یا نہ دے، اللہ تبارک و تعالی سے کہیں گے تو اللہ کو ماننا پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے عقائد سے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑے بزرگ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوگا، پوری دنیا کا یہی عقیدہ ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ جب کل قیامت کا دن قائم ہوگا، حساب کتاب شروع نہیں ہوا ہوگا، اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ بخاری شریف کی صحیح ترین روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی جب تک حضور کو اجازت نہیں دیں گے، حضور جو ہے سفارش نہیں کر سکیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، جب حضور کو اجازت نہیں ہوگی تو دنیا کے کون سے بزرگ کو اجازت ہوگی؟ اس لیے حضور سے کہیں گے اللہ تبارک و تعالی سل تعطا اشفع تشفع، ہاں مانگو محمد، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، چلو سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کسی ولی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ زبردستی اللہ کو منوا سکے، اللہ کے سامنے اس طرح بات کر سکے۔ ذالک الیوم الحق، اللہ فرما رہے سنو یہ حق دن ہے، آن کر رہے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جو چاہتا ہے اللہ کی طرف اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اللہ فرمایا ہم نے کہہ دیا کہ آنے والا یہ دن، اس لیے اس دن کی تیاری کر لو۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں چوکنا کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے قریبی عذاب سے، لیکن پھر بھی نہیں مانو گے نا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ ہاں اگر تیاری نہیں کی نا، کچھ نہیں بھیجا، تو اب
کافر کیا کہے گا جب اپنے کرتوت دیکھے گا نا تو کہے گا کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، میں مٹی ہوتا۔ ہاں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب جانوروں کا اللہ حساب لیں گے اور ان سے کہہ دیں گے کونو ترابا، تم مٹی ہو جاؤ، تو اب یہ بھی ان کو دیکھ کر یہ افسوس کرے گا کاش میں انسان نہ ہوتا، میں بھی جانور ہوتا تو مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا، آج یہ سزا نہ دی جاتی۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، یا پھر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان کہے گا، کافر سے مراد شیطان یہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی خاکی مخلوق ہوتا، یعنی میں بھی انسان ہوتا تو میں تکبر نہ کرتا، میں ناری مخلوق تھا اس لیے میرے اندر تکبر پیدا ہو گیا۔ بہرحال افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔